الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولأهلك عليك حقا فإن لنفسك حقا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کی گہرائیوں سے درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الکرام، صد احترام، عزیزان گرامی، میرے بھائی اور دوست، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک آیت امام الانبیاء تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں سے دو چھوٹے ارشاد تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق و سچ طور پر کہنے اور اس کے بعد مجھ سمیت تمام سننے والے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دو حق بیان فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے، جنات کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ تمام مخلوق اللہ رب العزت کی عبادات کریں گی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادات کیا کریں گے. اللہ رب العزت کی عبادات کرنا ہر جن میں اور انسانوں میں لازم ہے، اور ان کے اوپر دو حق بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسری چیز حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق اللہ کے اندر اللہ رب العزت کے حق آتے ہیں. اللہ رب العزت کا حق کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ رب العزت کے حق کہلاتے ہیں. اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے میں اگر انسان سے کمی ہوئی تو اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت ضرور معاف فرما دیں.
اور اس کے اندر حقوق اللہ کے اندر ایک عبادت ایسی ہے کہ پورے دن کے اندر لازم ہوا کرتی ہے، وہ نماز ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہر نماز کی پورا دن اور رات کے اندر 5 نمازوں کی ادائیگی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور یہ بلا عذر کے کسی نے چھوڑ دی تھی وہ معاف نہیں ہوا کرتی۔ ہاں اگر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق معاف کر دے تو اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات اللہ رب العزت نے ذاتہ بیان فرما دیا ہے کہ دوسروں سے تو سوال کیا جائے گا لیکن اللہ رب العزت سے کسی بارے میں بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت معاف کرنا چاہیں تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ کتنی احادیث امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ تھے تو بڑے گناہ گار، پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری، انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی اور کتنا انہوں نے قتل بھی کیے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اگر معافی پر آئے تو کوئی بھی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ایک اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر کے گرانا پڑتا ہے۔ ایک حقوق اللہ کے اندر نماز ہے جو دن رات کے اندر لازم ہوا کرتی ہے، دوسرے حقوق اللہ کے اندر زکوٰۃ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ ادا کرتی ہے، اس کے اندر پورے سال میں مہلت ہے، کسی ٹائم میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں جس تاریخ کو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی، فرض ہو چکی، سال گزرنے کے بعد دوبارہ وہ 7 دن آ جائے تو تمہیں حساب کرنا پڑے گا، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی حج حقوق اللہ کے اندر ہے، اگر کوئی صاحب نصاب ہے اس نے حق ادا کر دیا حج کا تو اللہ رب العزت سے سامنے وہ بری ہو جائے گا، لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اس نے حج ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو۔ ایسے ہی نماز روزہ ہے، روزہ بھی سال میں 1 مہینہ ہی آتا ہے، اس کے اندر بھی سب مسلمانوں کو روزے رکھنا لازم ہے، لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جو ہر دفعہ ہر گھڑی ہر انسان کے ساتھ لازم ہوا کرتی ہے۔ حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی اللہ رب العزت خود معاف نہیں کرے جب تک کہ بندے اس سے معاف نہ کر دے، جب بندے سے معافی نہ مانگی جائے، جب تک کہ بندے کا حق ضائع کیا اس کی حق کی ادائیگی نہ کی جائے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوا کرتا۔ آج کل حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، سال میں روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، سال میں جو روزے آیا کرتے ہیں اس کے اندر عبادات بھی بڑھ کر لیا کرتے ہیں، صاحب نصاب الحمدللہ وہ حج بھی کر لیا کرتا ہے۔ بہت سارے اس طرح کے صاحب استطاعت ہیں جو ساتھ میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام بھی کیا کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کام کرنے والے بھی حقوق العباد کے اندر کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں حقوق العباد اللہ رب العزت خود معاف نہیں کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کے حق کی ادائیگی جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ ہماری زبان کے اندر بھی مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے گھر کے اندر کھانا نہ ہو، جس کے پاس رقم نہ ہو، پریشانی والی زندگی گزار رہا ہو، ہم اسے ہی مفلس کہا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے بھی یہی جواب دیا، یا رسول اللہ ہماری نظر میں مفلس وہی ہے جو غریب ہے، محتاج ہے، اس کے پاس رقم نہیں ہے، ہماری نظر میں وہی مفلس ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ محمد کی نظر میں مفلس وہ ہے جو دنیا کے اندر بڑی عبادات کر کے آیا، بڑے اس میں نمازیں پڑھی، بڑی ہی عبادات کی، بڑے ہی تہجد پڑھے، بڑے ہی نوافل پڑھے، زکوٰۃ بھی ادا کی، روزے بھی ادا کیے، حج بھی اس نے ادا کیا، لیکن حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی۔ اب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ رب العزت نے اس کی عبادات کو دیکھا، اس کے نمازوں کو دیکھا، اس کے روزوں کو دیکھا،
گا، اس کے نوافل کو دیکھا، وہ ایک طرف رکھ دیے گئے، دوسری طرف اس کے حقوق العباد دیکھے گئے۔ حقوق العباد بہت سارے اس نے لوگوں کے مارے تھے، کسی کا قرض لیا، اس کی قرض کی ادائیگی وقت پر نہیں کی، ٹال مٹول کرتا رہا، کسی کے سامنے حسد کر دیا، کسی کو ستا دیا، پڑوسی کو ستا دیا، والدین کے حقوق صحیح ادا نہیں کیے، اولاد کے حقوق صحیح ادا نہیں کیے، لین دین کے اندر ڈینگا مارتا رہا، اور اگر لین دین کا معاملہ آیا اس کے اندر بھی رشوت تھوڑی بہت لیتا رہا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا، ساری عبادات اٹھا کر ان بندوں کو دے دی جائے گی جس کے حقوق اس کے حقوق کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم تھی، لیکن ساری عبادات دینے کے باوجود بھی وہ ابھی تک بندے موجود ہیں، وہ بندے آ کر کے رہے ہیں، یا اللہ اس نے میرا حق کھلا مارا تھا، اس نے میرا حق کھلا مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، ان کو نیکیاں دے دی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نظر میں مفلس وہ ہے جو عبادات بہت کر کے آیا لیکن قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ گیا، وہ یاد رکھیں حقوق العباد کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوا۔ ہمیں بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے ہیں لیکن رشوت لے لیتے ہیں اور کسی کا حق مار دیتے ہیں۔ کتنے واقعات علماء اکرام نے اس طرح کے لکھے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی بھی ہم رشوت لے لیں، مال جمع کر لیں، مال اکٹھا کر لیں، لیکن ان کی اولاد کو نصیب نہیں ہوا کرتا۔ یہ ضابطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ رشوت سے مال آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، سود سے اکٹھا ہو رہا ہے، اس کے اندر کبھی بھی برکتیں نہیں ہوا۔ جتنا بھی چاہے اپنے اولاد کے لیے ربا سود جمع کر کے رکھ کے چلا جائے، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوگی، پیچھے سارا کا سارا مال ضائع ہوگا۔ آج کل یہی حقوق العباد کی ادائیگی کی وجہ سے بھائی بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے واقعات آپ لوگ خود سنتے رہتے ہیں، جائیداد کے سلسلے میں بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، جائیداد کے سلسلے میں بیٹوں نے اپنے باپ کو شہید کر دیا، جائیداد کے سلسلے میں والد نے اپنے اولاد کو گھر سے نکال دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے۔ یاد رکھیں اگر ہم حقوق العباد کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا شروع کر دیں، ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد صرف اتنے نہیں، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہوا کرتا ہے، تمہارے اہل والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہوا کرتا ہے، تمہارے پڑوسیوں کا بھی تمہارے حقوق کے اندر آتے ہیں۔ حقوق العباد کے اندر والدین سب سے پہلے آیا کرتے ہیں۔ ہم والدین کی کتنے حقوق ادائیگی کرتے ہیں؟ والدین کو کیا ہم نہیں ستاتے؟ کیا والدین کو ہم صحیح طریقے سے جتنے حق ادا کرنے کے ہیں وہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کہو۔ کیا ہم نے کبھی یہ بات سوچی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کے اندر توجہ دی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا معمولی سا لفظ کیوں کہا؟ مفسرین نے لکھا ہے اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا وہ بھی اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بیان فرما۔ اف کا مطلب کیا ہے کہ والد نے کوئی کام کہا، منہ تھوڑا سا بنا دیا، کر دیا، جو ہم کہتے ہیں اس طرح کی بھی والدین کے سامنے نہیں کرتے۔ لیکن ہم والدین کو اف کیا کتنا ہم ستاتے رہتے ہیں، کتنا ہم پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حقوق آیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا اس کو قیامت میں سزا ملنی ہی ملنی ہے، لیکن یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ اس شخص کو دنیا کے اندر بھی سزا مل جائے۔ جو والدین کے صحیح حقوق ادا نہیں کرتا اس کو اللہ رب العزت اس کی اولاد کے ذریعے اس کو خود اس کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کا احتیاط کریں، لحاظ کریں، ہم کسی کو حقیر ہرگز نہ سمجھیں۔ کتنے واقعات کتابوں کے اندر اس طرح کے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حکم بن عبد الرحمن ایک وقت کے ولی ہو کر گزرے ہیں اور بادشاہ بھی تھے۔ انہوں کے لیے ایک محل بنانا تھا۔ اب اس کو محل کی جگہ کی تلاش کے لیے اچھی جگہ کی تلاش میں لگ گئے لوگ، اس کے کارندے۔ ایک جگہ ان کو اچھی لگی اور وہ کسی بیوہ کی تھی۔ بیوہ نے انکار کر دیا کہ میں یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
حکم بن عبد الرحمن کو ابھی تک اس معاملے کے اندر اطلاع نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے زبردستی چھین لیا، اس سے غصب کر لیا اور اس سے لینے کے بعد اس کے اوپر اس کا بادشاہ کا محل بنا دیا۔ یاد رکھیں، ہم نے اگر کسی کی ایک بالش بھی ناحق قبضہ کر لیا، امام الانبیاء، خاتم المجتبیٰ، تاجدار مدینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بالش ناحق کسی کا قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ زمینیں بنا کر، ہار بنا کر اس کو پہنائی جائے گا۔ ایک بالش کا ہم کو معلوم نہیں کہ کتنے ایکڑ لوگوں کے کھا کر بیٹھے ہیں، کتنے پلاٹوں کے اوپر قبضے کر کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پلاٹ ادھر ہی رہ جائیں گے، یہ زمینیں ادھر ہی رہ جائیں گے، ہماری آنکھیں بند ہوگی، قبر کے اندر جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دیں گے۔ اس معاملے کو اگر ہم سوچیں، یہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ وہ حکم بن عبد الرحمن نے قبضہ اس کے کارندوں نے، اس کے نمائندوں نے قبضہ کر کے اس جگہ کے اوپر پلازا بنا دیا، جو بنگلہ وغیرہ تھا وہ بنا دیا۔ اب بیوہ پریشان اس وقت کے قاضی کے پاس پہنچی اور جا کے سارا سامنا تذکرہ کر دیا کہ حکم نے، بادشاہ نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اب میں کیا کروں، بڑی پریشان ہوں۔ اس وقت کے حاکم بادشاہ بھی قاضیوں کی سنا کرتے تھے، قاضی جو فیصلہ کر لے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی بیوہ، کوئی غریب ہو، وہ پوری زندگی دھکے کھاتا رہتا ہے، اس کو حق نہیں ملا کرتا، اور پھر اپنا مال بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اس کو حق نہیں ملتا اپنا۔ لیکن اس دور کے بادشاہوں کے قاضی اس طرح کے ہوا کرتے تھے، حقوق بھی دلایا کرتے تھے۔ اب یہ عورت بیوہ ایک اپنے کا وقت کے قاضی کے پاس پہنچی، اس کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ ابھی معاملہ میں عائشہ صاحب کے معاملے کو دیکھ لوں گا، ابھی فی الفور اس طرح کا معاملہ میں نہیں کر سکتا، کچھ وقت کا لگے گا، آپ کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب حکم بن عبد الرحمن کا وقت آیا کہ اپنے محل دیکھنے کے لیے، اور وہ وقت کا قاضی بھی اس محل کے قریب پہنچا۔ اب وہ حکم بن عبد الرحمن اپنا محل دیکھنے لگ گیا اور محل دیکھتے دیکھتے خوش ہو رہا۔ قاضی ایک منصوبہ بنا کر گدھے کے اوپر سوار ہو کر ایک بوری لے کر وہاں پہنچ گیا، اور اس قاضی نے ایک بوری بھرنے کی اجازت لی، مٹی سے بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اب وہ بوری بھر دی گئی۔ بوری بھرنے کے بعد قاضی نے اسی بادشاہ کو کہا کہ یہ بوری مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، آپ میری بوری اٹھا لیجیے، میرے ساتھ تعاون کیجیے۔ اس بادشاہ نے تعاون کرنے کے لیے بوری پر ہاتھ ڈالا اور مٹی اور وزن بوری نہیں اٹھائی گئی۔ اسی وقت قاضی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے نمائندوں نے یہ جو زمین ہڑپ کی ہے، یہ کسی کی زمین ہڑپ کر کے غصب کر کے آپ کا محل بنایا ہے۔ یاد رکھے، آپ سے یہ زمین مٹی نہیں اٹھائی جا رہی ہے ایک بوری کی، آپ قیامت کے دن اس کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اس وقت کے بادشاہ کے دل نرم ہوا کرتے تھے۔ اسی وقت بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آپ کی بات بڑی سچ اور حق ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ پورا محل میں بیوہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اپنے نمائندوں کے اوپر غصہ بھی کیا اور محل چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ یہ تھے بادشاہ، اس طرح کے تھے قاضی۔ یاد رکھیں، ہم جتنا بھی کر لیں اور یہ یہیں کہ یہیں رہ جائے گا، ہماری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، قیامت ہماری شروع ہو جائے گی، قبر کے اندر بھی جانا ہے، قبر میں بھی ہمیں حساب دینا ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں چل کر حساب دینا ہے۔ اسی لیے حقوق العباد کا لحاظ رکھنا ہم ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو ستائیں مت، کسی کے سامنے حسد مت کریں، کسی کو حقیر مت سمجھیں، کسی کے سامنے تکبر مت کریں۔ اگر ہم نے آج تکبر کر دیا، کسی کو حقیر سمجھ لیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ بنی اسرائیل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑی زندگی اس نے عبادت کے اندر گزاری۔ ایک حقیر بندہ آ کے اس کے پڑوس میں بیٹھ گیا اور آ کے اس کے گھٹنے اس سے ملا دیے، وہ بڑا اس کو حقیر سمجھنے لگ گیا، غصے کا اظہار اس کے اوپر کیا، اپنے آپ کے اوپر تکبر کیا۔ وقت کے نبی کی طرح اللہ رب العزت نے وحی کی کہ آپ جا کے ان بندوں کو بتلا دیں، جس نے تکبر کیا اللہ رب العزت نے اس کی نیکیاں ضائع کر دی، اسے چاہیے کہ نئے طریقے سے عبادت کرے، اور جو گناہ گار تھا جس کو آپ نے حقیر سمجھا، اس کے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے۔ اب دونوں تم نئی طریقے سے زندگی گزارو۔ تو وقت کے نبی کے اس وقت کی اطلاع دے دی جاتی تھی، ہم کسی کو بھی
حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ہرگز بڑا نہ سمجھیں، دوسرے کے حقوق ادائیگی ہر حال میں کرتے رہیں۔ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، غریب کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اپنے بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس طرح کے یہ سارے ملا کر حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا بھی حق مارا، اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہم سامنے والے کا حق ادا نہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی بھی باتیں اللہ مجھے بھی سننے والوں کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔